حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو صبح سے شام تک سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ بہت سارے عبادت گزار ایسے ہیں جو راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو سوائے جاگنے کے تھکان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے یار ایسے کون سے روزے دار ہیں، ایسے کون سے عبادت گزار ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، کوئی ثواب حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ رات میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ان کو تھکان کے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے کون سے روزے دار ہیں؟ آج میں یہی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایسے روزے دار کون سے ہیں جن کو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو اسی ٹائپ کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کہیں ہم بھی تو ایسی ہی عبادت نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم بھی تو انہی لوگوں میں شامل نہیں ہو گئے جو صبح سے شام تک روزے سے تو ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے سوائے بھوک پیاس کے۔ کہیں ہم بھی تو ایسے عبادت گزار نہیں ہو رہے ہیں کہ جو عبادت تو کرتے ہیں راتوں میں جاگ کر لیکن ان کو تھکان کے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ بہت سارے عبادت گزار، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ کون لوگ ہیں؟ علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ روزے دار جو صبح روزہ تو رکھتا ہے، سحری تو کرتا ہے لیکن پھر وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو ایسا روزے دار جو روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو یہ روزے دار ایسا ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن جو یہ صبح سے شام تک گناہ کر رہا ہے اس کے گناہ جو ہیں وہ روزے کا ثواب کھا گئے اور اس کا گناہ بڑھ گیا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے اور نشے کرنے والی چیزوں سے بچے، نشہ کرنے والی چیزوں سے بچے، جھوٹ سے بچے اور غیبت سے بچے۔ بعض علماء نے غیبت اور جھوٹ ان دو گناہوں کو اتنا خطرناک قرار دیا ہے، بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بول دے یا غیبت کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ کو بہت سخت گناہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں تھیں، دو عورتیں تھیں، وہ ان کو روزہ بہت لگا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیالہ منگوایا اور کہا اس میں قے کرو، وامٹنگ کرو۔ تو جب انہوں نے وامٹنگ کی تو اس میں گوشت کے کچھ ٹکڑے نکلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم غیبت کر کے آئی ہو، تم غیبت کرتی ہو روزہ رکھنے کے بعد؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں۔ تو کوئی روزے دار جو روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہوں سے نہیں بچتا ہے، غیبت سے نہیں بچ رہا ہے، جھوٹ سے نہیں بچ رہا ہے، تو پھر یہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے۔ صبح سے شام تک صرف یہ بھوکا پیاسا تو رہا لیکن اس کو کوئی ثواب نہیں مل سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ اتنے زیادہ کر لیے جو اس کے ثواب سے زیادہ بڑھ گئے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ روزے سے ہوں تو گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے عبادت گزار ایسے ہیں جو راتوں میں جاگ کر عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ علماء اکرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ عبادت گزار جو شو مارنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت گزار جو اپنے آپ کو عبادت گزار کہلوانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت گزار جو تکبر کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جو لوگوں میں ٹشن مارنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ایسے عبادت گزاروں کو اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے اور روزے کے جو فائدے ہیں، عبادت کرنے کے جو فائدے ہیں، ان کا کوئی فائدہ ایسے لوگوں کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ نہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم یہ سوچیں لو صاحب اب روزہ رکھنے کے بعد ہم گناہوں سے تو بچ نہیں پاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے پھر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد جہاں تک ہو سکے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، خاص طور پر جھوٹ سے اور غیبت سے، کیونکہ غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا لینا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ کوئی آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھا لے اور کوئی غیبت کر لے تو دونوں برابر ہیں۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب ہم روزے سے ہوں تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ فون آیا کہاں ہو بھائی؟ ارے میں تو یار یہاں ہوں، حالانکہ آپ ہیں کہیں اور بتا اور کہیں اور رہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دن بھر بولتے رہتے ہیں، اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
اسی لیے روزے کی حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، خاص طور پر نشہ کرنے والی چیزیں، گٹکا، اس سے بچیں۔ بھلے سے آپ افطار کرنے کے بعد گٹکا کھا رہے ہیں، افطار کرنے کے بعد آپ بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، لیکن رمضان میں، پورے رمضان میں گناہوں والی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کے بعد تقوی کے ساتھ پورا دن گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔